السلام علیکم. میں آپ کا بھائی محمد عرفان. اچھا, آج نا ایک اہم موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کل عمومی طور پہ ایک جو بڑی خطرناک بات ہے وہ کہ ہم لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں. گناہ کی جو ہیبت ہے, اس کے آفٹر افیکٹس ہیں, اس چیز کو ہم بھول چکے ہیں. آج کل ذرا ماڈرن نام آ گئے ہیں. آپ غیبت کر رہے ہیں, چغلی کر رہے ہیں, اور چغلی کا آپ نے نیا ایک گپ شپ نام رکھ دیا ہے, شغل میں نام رکھ دیا ہے. اور اسی طرح غیبت, اپنے سکے بھائی کا مردہ گوشت, سکا بھائی اور مردہ گوشت کھانا, اور اتنا بڑا عذاب, اتنا بڑا گناہ, اور اس کو کوئی چیز اس کے ہمارے دل میں آتی نہیں کہ ہم کسی غیبت کر رہے ہیں. جھوٹ کا نام ہم نے حکمت رکھ دیا ہے, اور اگر ہم چلاکی کر رہے ہیں, ہیرا پھیری کر رہے ہیں, تو اس کو ہم نے سمجھداری کا نام دے دیا ہے, جو کہ ایک بہت غلط چیز ہے. اور ایک یہ عمومی معاشرے میں ایک چیز بن گئی ہے کہ ہمارے دلوں سے اس کی ہیبت نکل ہی گئی ہے کہ یار اس کی کتنے نقصان ہیں. ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایک عالم, مدرسے کے عالم تھے اور مسجد کے امام. ہوا ایک دفعہ ایسے کہ نماز پڑھانے آئے وہ, اور آپ کو پتہ ہے عمومی طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر نماز کا ٹائم پورا ہو گیا ہے اور امام صاحب اگر 1-2 منٹ لیٹ ہیں, تو ہمارے جو مقتدی حضرات ہیں ان کا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا شروع کر دیں گے یار کہ امام صاحب کہاں رہ گئے ہیں. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر باتیں بھی سناتے ہیں امام صاحب کو. اچھا, وہ امام صاحب آئے اور ان کا وضو نہیں تھا. ان کا یار کہ ابھی سارے شور کریں گے جتنے مقتدی ہیں, چلو نماز پڑھاتے ہیں اسی طرح. اچھا, اس نے اسی طرح نماز پڑھا دی وضو کی بغیر. بات آئی گئی ختم ہوگی. اسی طرح کرتے کرتے اس نے کچھ عرصے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ اسی طرح وضو کے بغیر نماز پڑھا دی. یہاں تک کہ ایک دفعہ ایسی ہوا کہ وہ فجر کی نماز میں لیٹ اور ناپاکی کی حالت میں تھا. دیکھا کہ نماز کا ٹائم بالکل پورا ہو گیا ہے, اور اس نے اسی ناپاکی کی حالت کے اندر مسجد میں آ کے صرف ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ کچھ کہیں نہ, لیکن اس کو اور کوئی خوف نہیں آیا, جا کے اس نے وہ نماز پڑھا دی. پھر اب اس کی ایک ہیبٹ بن گئی کہ یار کیا ہے, کچھ بھی نمازیں پڑھائی جا رہا ہوں, پاکی کی حالت ہے, ناپاکی کی حالت ہے, کچھ میٹر نہیں کرتا. اور نہ وہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یار میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں, پتہ نہیں شاید میں بندر بن جاؤں گا, یا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. اس کی اسی طرح روٹین چلتی رہی. ایٹ دا اینڈ ایسے ہوا کہ پاس ہی ایک گرجا تھا, وہ وہاں جا کے پادری بن گیا. مسجد چھوڑ دی اس نے. کچھ علماء گئے اس کے پاس کہ یار اس کا پتہ کریں اس کو ہوا کیا ہے. اور اس کا تھا کہ یار اتنا میں نے گناہ کر لیا, میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا, میں تو اسی طرح ٹھیک ہوں. علماء اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی اس حالت میں تم کیسے آ گئے, وہاں سے مسجد کی امام تھے آپ, سارا کچھ چھوڑ کے آ گئے. تو پھر اس کو احساس دلایا کہ یار آپ, پھر اس نے ساری سٹوری بتائی کہ یار کچھ بھی نہیں ہوا میرے ساتھ. اس نے کہا, ان کو پھر علماء نے بتایا اس کو, اس سے بڑی نحوست اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کیا ہوگی آپ کے اوپر کہ آپ ایک غیر محسوس انداز میں, غیر محسوس طریقے سے آپ اتنے بڑے رتبے سے ختم ہو کر آپ کی پادری لگ گئے ہیں. تو اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی لعنت, اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کیا ہوگی آپ کے اوپر. اس لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صرف یار کہ میرے اوپر فزیکلی مالی طور پہ, ہم دیکھتے ہیں یار مالی طور پہ نقصان ہو گیا, او ہو ہڈ پر کی گناہ ہو گیا, ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ بھئی اس کے الٹرنیٹیو ہم سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں, نمازیں چھوٹنی ہیں, اور ایسے کوئی کام ہو رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب ہیں, یہاں تک کہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اسی لیے بھائیوں, ان چیزوں کے اوپر کوشش کی جائے کہ ہماری چلاکی ہے, کتنی بھی چلاکی کر لیں گے ہم, تھوڑے دن کی چلاکی ہے, ایٹ دا اینڈ موت ہے. تو اس لیے گناہوں کا دھیان رکھا جائے, جو گناہ کو کم از کم گناہ سمجھا جائے اور ان سے بچا جائے. تو یہ ایک بات تھی, ایک ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. تو پھر انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کریے گا, اللہ آسانی فرمائے سب کے لیے, اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں.